چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ یا اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ یا اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں، جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام میں 10 بار درود پاک پڑھا۔ کتنی بار؟ 10 یعنی صبح میں 10 بار اور شام میں 10 بار درود پاک پڑھا تو اسے قیامت میں میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی ہم 12 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے اور انہیں درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سا نہیں، سا۔ یہ سا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے سا، دوسرا حرف ہے سین، اور تیسرا حرف ہے صاد۔ پیارے بچوں، جب ہم سا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، باقی دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں، اور صاد کو موٹا پڑھتے ہیں، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ میں سے۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ یہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک حرف صاد بھی ہے، تو اس لیے جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے بھی پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سا لکھا ہوا ہے، تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں تا پر تنوین ہے، 2 پیش لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم آ رہا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے بچوں؟ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ اور پیارے بچوں یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ غنہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جی۔ کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟
جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سب مل کر بتا دیں. یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ. یا مدہ ہوتا ہے. اور پیارے بچوں جب حروف مدہ کے بعد کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. مد عارض ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، یعنی یہاں پر ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پر پیارے بچوں مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض. مد عارض ہوگا. اور مد عارض کو ہم 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3. 1 2 یا 3 الف کے برابر. تو اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں قاف لکھا ہوا ہے. قاف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے قاف اور دوسرا حرف ہے کاف. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو قاف بھی انہی حروف میں سے ایک ہے، اس لیے اسے ہم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے. لیکن جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، قاف کو کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا. پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک. باریک پڑھیں گے. اب پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاف لکھا ہوا ہے تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ پر یا باریک؟ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لام پر 2 پیش ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر میم آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. ادغام کا قاعدہ ہوگا. ابھی ہی بتایا نا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے. میم بھی حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرنی ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں خا لکھا ہوا ہے. خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. اور حروف مستعلیہ کو تو ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، تو خا کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے. کیا ہے؟ زیر. را کے نیچے زیر ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. لیکن جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک. کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک. باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم را کو باریک پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ. کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ. یا مدہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. مد عارض کا قاعدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے، تو اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم ان آیات کی مل کر تلاوت کرتے ہیں. ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الاولین. اچھا پیارے بچوں سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ثلۃ نہیں، ثلۃ. اور یہاں ادغام ہو رہا ہے تو یہاں غنہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الاولین. ابھی بھی بعض بچوں کی سیٹی کی آواز آ رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز سا میں نہیں آئے گی، اس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الاولین. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ سنائیں ثلۃ من الاولین. ایک بار پھر سے. ثلۃ من الاولین. اچھی کوشش، ایک بار پھر سے. ثلۃ من الاولین. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے. لیکن بیٹا جیسا کہ پہلے بھی بتایا سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، سا میں سیٹی کی آواز نکالیں گے تو یہ سین بن جائے گا. ایسا نہیں کرنا آپ کو. ٹھیک ہے، سا کو سا کے مخرج سے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ثلۃ نہیں. اور غنہ کی مقدار بھی پیارے بچوں 1 الف کے برابر ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف. 1 الف کے برابر ہوتی ہے تو 1 الف کے برابر غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الاولین. ابھی بھی بعض بچوں کی سیٹی کی آواز آ رہی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، بار بار پڑھیں گے، تکرار کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے. ٹھیک ہے، غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن پریکٹس ضروری ہے. ٹھیک ہے،
اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ سنائیں. ثلة من الأولين. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمایا. اب آئیے اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. وقليل من الآخرين. اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں قاف لکھا ہوا ہے تو قاف کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے تو یہاں غنہ کرنا ہے اور خا کو بھی پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جی. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. وقليل من الآخرين. 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 اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ سنائیں. وقليل من الآخرين. ایک بار پھر سے. وقليل من الآخرين. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. وقلیل من الآخرین. ایک بار پھر سے. وقلیل من الآخرین. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، آپ اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے، یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد فاخر ہے. میں مدرسۃ المدینہ گلشن غازی میں پڑھتا ہوں. میں صبح 8:15 بجے آتا ہوں، پھر شاید کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد ہم دعا مدینہ میں چلے جاتے ہیں. پھر دعا مدینہ ختم ہو جاتی ہے، ہم سارے اپنے درجے میں چلے جاتے ہیں. قاری صاحب ہماری حاضری لیتے ہیں. حاضری کے بعد ہمارا سبق ہوتا ہے اور اس کے بعد سبکی کا دور لگتا ہے اور اس کے بعد منزل کا دور لگتا ہے. کل میں دعائیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر بریک ہوتا ہے، کھانا کھاتے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. پھر ہم لوگ ایک دوسرے کو سبق سناتے ہیں. 4 بج جاتے، پھر چھٹی ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے اور میں مدرسۃ المدینہ گلشن غازی کا ناظم ہوں. الحمدللہ جو ہے اس مدرسے میں حفظ کرنے والوں کی تعداد جو ہے کم و بیش 15 سے 20 ہے اور ناظرہ مکمل کرنے والوں کے بچوں کی تعداد جو ہے کم و بیش 30 سے 40 ہے. اور مزید یہ ہے کہ اس سال بھی جو ہے بچے حفظ و ناظرہ مکمل کریں گے اور 2021 میں کم و بیش جو ہے 20 مدنی منوں نے جو ہے یہ تکمیل کی ہے ناظرہ کی. دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے، عروج کے لیے اور مدرسے کی ترقی اور عروج کے لیے جو ہے نا مزید یہاں پر پلاننگ ہے کہ درجے بڑھائے جائے اور جو کل وقتی کی جو کلاسیں ہیں اس میں مزید اضافہ کیا جائے. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی اور دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن دعوت اسلامی کے مدارس میں کرائیں تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم، اچھی تربیت حاصل کر کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے، قرآن میں ذکر ہے. اس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں، آج ہم جو بات سننے والے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں. جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک معجزے کے بارے میں آج ہم سننے والے ہیں. پیارے بچوں، آپ نے ہوا کو نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی تو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور کبھی گرم ہوائیں چلتی ہیں اور کبھی کبھار تو ہوا جو ہے وہ اتنی تیز اور طوفانی ہو جاتی ہے کہ کسی کے قابو میں نہیں رہتی اور ایسی طوفانی ہوا جو ہے وہ ہر چیز کو ڈیمیج کر دیتی ہے. لیکن اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی طاقتیں، ایسی پاورز عطا فرمائی تھیں کہ ہوا بھی آپ کے قابو میں رہتی تھی.
حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ اسپیشل معجزہ آپ کی نبوت کی خصوصیت تھی کہ اللہ پاک نے ہوا کو بھی ان کے قابو میں کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تھے صبح کو 1 مہینے کا سفر اور شام کو 1 مہینے کا سفر ہوا کے ذریعے کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کے اس معجزے کے بارے میں 3 پوائنٹس بیان فرمائے ہیں۔ کتنے پوائنٹس بیان فرمائے ہیں؟ 3 پوائنٹس۔ نمبر 1، ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیا۔ نمبر 2، ہوا ان کا آرڈر اس طرح مانتی تھی کہ بہت زیادہ طوفانی ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم ہو جاتی تھی۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کی اسپیڈ ایسی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صبح اور شام کا الگ الگ سفر ایک ہارس رائڈر یعنی گھڑ سوار کے مسلسل 1 مہینے کی اسپیڈ کے برابر تھا۔ یعنی ایک گھڑ سوار 1 مہینہ اگر مسلسل چلتا رہے تو وہ کتنا سفر طے کرے گا؟ اتنا سفر حضرت سلیمان علیہ السلام صرف صبح کے سفر میں طے کر لیا کرتے تھے ہوا کے ذریعے، اور ایسا ہی سفر جو ہے وہ آپ شام میں بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ آصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔ تو پیارے بچوں، یہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا اور یہ طاقت عطا کی۔ تو اللہ پاک جسے چاہے جس قدر چاہے نوازنے والا ہے۔ ہمیں بھی اللہ پاک نے جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں اللہ پاک کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے شرجیل بھائی اور دوسری طرف ہے حسام بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال ہے شرجیل بھائی سے۔ شرجیل بھائی، آپ بتائیں کس سورت کی پہلی 10 آیتیں یاد کرنے سے دجال سے حفاظت ہوگی؟ آپشنز دوں؟ سورہ رحمان، سورہ کہف یا پھر سورہ مجادلہ؟ سورہ کہف۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں نے کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ شرجیل بھائی نے آپشن لے لیا ہے۔ اگلا سوال ہے حسام بھائی سے۔ حسام بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ دخان ہے، دخان کا معنی بتائیں۔ آپشنز دوں؟ لکڑی، آگ یا پھر دھواں؟ دخان کا معنی دھواں ہے، کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ جی، دخان کا معنی دھواں ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ حسام بھائی نے بھی آپشن لے لیا ہے۔ اب اگلا سوال شرجیل بھائی سے ہے۔ شرجیل بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی کون سی سورت مکڑی کے نام پر ہے؟ سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت مکڑی کے نام پر ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ شرجیل بھائی نے آپشن نہیں لیا اور جواب بھی درست دیا ہے۔ اب اگلا سوال حسام بھائی سے ہے۔ حسام بھائی، آپ بتائیں سورہ جن کس پارے میں ہے؟ آپشنز: 25واں پارہ، 29واں پارہ یا پھر 30واں پارہ؟ 29واں پارہ 29۔
کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ جی. سورہ جن 29ویں پارے میں ہے، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال شرجیل بھائی سے ہے. شرجیل بھائی آپ بتائیں کون سی سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں لے جائے گی؟ سورۃ الملک. سورہ ملک وہ سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں بھی لے جائے گی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی حسام بھائی اب آپ بتائیں کس سورت کو ہر رات پڑھنے سے محتاجی کبھی نہیں آتی؟ آپشنز: سورہ فاتحہ، سورہ واقعہ یا پھر سورہ جاثیہ؟ سورہ واقعہ وہ سورت ہے جس کی ہم تلاوت بھی کر رہے تھے، جسے ہم پڑھنا سیکھ رہے ہیں، جس کی آج ہم 14 آیات مکمل کر چکے ہیں. یہ سورہ واقعہ وہ سورت ہے جس کو اگر ہر رات پڑھا جائے تو محتاجی کبھی نہیں آتی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ حسام بھائی نے آپشن لے لیا ہے. اب اگلا سوال شرجیل بھائی سے. شرجیل بھائی آپ بتائیں کون سی سورت تہائی یعنی 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. جی حسام بھائی اب آپ بتائیں ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی کیا ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. جی شرجیل بھائی آپ بتائیں وہ کون سی سورت ہے جس میں وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں؟ سورہ توبہ. اس سوال کا درست جواب ہے سورہ نساء. تو آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے. اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ہمارے حسام بھائی سے. حسام بھائی آپ بتائیں حضور علیہ السلام کے رؤوف الرحیم ہونے کا بیان کس سورت میں ہے؟ آپشنز: سورہ توبہ، سورہ بنی اسرائیل یا پھر سورہ طور؟ سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل. آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے. اس کا صحیح جواب سورہ توبہ تھا جو انہوں نے پچھلے سوال میں دے دیا. ٹھیک ہے تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اور اسی کے ساتھ ہمارے حسام بھائی کا ٹوٹل ہے 25 پوائنٹس اور ہمارے شرجیل بھائی کو ملے ہیں 35 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ شرجیل بھائی. شرجیل بھائی آج ہمارے ونر ہیں لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں شرجیل بھائی. جزاک اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا